ولی ہوتا ہی وہ ہے جسے دیکھ کے رب یاد آ جائے، جسے دیکھ کے رب یاد آ جائے۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب فتوح الغیب کے 18ویں مقالہ میں لکھا، اے انسان، جس کا آپ نے باب باندھا النہی عن الشکوہ، آپ نے فرمایا اے انسان کبھی خدا سے شکوہ نہ کرنا، کبھی خدا کی بارگاہ میں کوئی غلط جملہ نہ بولنا۔ آج حالات یہ ہیں کہ خدا کی نعمتیں اتنی زیادہ ہم پر ہیں، ہم خدا کی اتنی نعمتیں کھاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری زبان سے شکوہ نہیں جاتا۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی 11ویں کھا کھا کے ہمارے دانت گھس گئے ہیں، دانت گر گئے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات پر عمل کرتا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ ان کا لنگر تو کھاتے ہیں لیکن ان کی زندگی کی تعلیمات سے دور ہیں۔ آپ نے فرمایا انسان کبھی خدا کی ذات سے شکوہ نہ کرنا، اگر کوئی زندگی میں مشکل وقت آ جائے، کیونکہ انہوں نے تعلیم اللہ کے نبی سے حاصل کی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بٹھا کے فرمایا، اے عبداللہ، آسان وقت میں رب کو یاد کرنا، اور جب مشکل وقت آئے گا نا تم رب کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ آسان وقت میں رب کو یاد کرنا، مشکل میں رب تمہارے سامنے ہوگا۔ آج جب ہم پہ مشکل آتی ہے پھر ہم رب رب کرتے ہیں، آج جب ہم بیمار ہوتے ہیں، کنگال ہوتے ہیں، دنیا کی آگے ذلت و رسوا ہو جاتے ہیں، پھر رب رب کرتے ہیں، اور جب خوشی ہوتی ہے، خوشحالی ہوتی ہے، خدا کی نعمتیں کھاتے رہتے ہیں، خدا کی نعمتیں برستی رہتی ہیں، خدا سے تعلق ہمارا ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے تربیت فرمائی، حضور غوث الاعظم نے تربیت فرمائی، اے انسان، خدا کا اگر تو بندہ ہے، خدا اگر تم پہ آزمائش ڈالتا ہے نا، اس پہ صبر کرو، خدا تمہیں خود عزت عطا فرماتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور سے ہاتھ ملایا، جب ہاتھ ملایا نا تو حضور کو سخت بخار تھا، تو عرض کی یا رسول اللہ آپ کو تو بڑا سخت بخار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو سعید خدری، تم سے زیادہ دگنی اللہ ہم پہ آزمائش ڈالتا ہے، تم سے زیادہ اللہ ہم پہ آزمائش ڈالتا ہے، اور جو بندہ آزمائش میں پورا اترتا ہے، خدا کائنات کی ہر شے اس کے قدموں میں نچھاور کر دیتا ہے۔ آج اس ڈیرے میں رونقیں کیوں ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا آج یہاں کیوں لائٹیں چمک رہی ہیں، آج یہاں کیوں دلوں کو سکون ملتا ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ بابا جی آئے، خدا مصطفیٰ کا نام لیا، یہ اس کا وعدہ ہے، جو میرا ہو جاتا ہے کائنات ساری اس کی بنا دے۔ وہ آئے، خدا کے قرآن کا پیغام تھام دیا، اور یہی حضور غوث الورا کی تعلیم ہے، یہی پیارے آقا کی تعلیم ہے۔ اور جس جگہ پہ قرآن کا نور نکلتا ہے وہ جگہ اتنی متبرک ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کائنات میں افضل ترین جگہ وہ ہے جس جگہ قرآن پڑھا جاتا ہے، جس جگہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ ڈنکے بجتے رہیں گے، یہ رونقیں بڑھتی رہیں گی، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ یہاں خدا کا قرآن مصطفیٰ کا فرمان پڑھا جاتا ہے۔ غوث اعظم کی بات کر رہے تھے، آپ نے ساری زندگی یہی درس و تدریس دیا، 70,000 سے زائد لوگ آپ کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے، آپ کی زبان اس پہ عربی جاری نہیں ہوتی تھی، تو ایک دن حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ عربی بولنی نہیں آتی، حضور خواب میں تشریف لائے، اپنا لواب دہن ڈالا، فر عربی بولنا شروع ہو گئے، عربی بولنا شروع ہو گئے۔ ہم نے کبھی حقیقت کو نہیں سمجھا، ہم شکوے شکایات میں رہتے ہیں۔ آج یہی ان کی تعلیمات کا سبق پڑھ کے اٹھنا ہے، جن کی 11ویں کھاتے ہیں، جن کا ختم دلاتے ہیں، کبھی ان کی زندگی کو دیکھو، ان کا لقب تھا محیی الدین، کہ جنہوں نے دین کو زندہ کیا، باپ بھی اعلیٰ، ماں بھی اعلیٰ، نانا بھی اعلیٰ، نانی بھی اعلیٰ، اور باپ کی طرف سے ماں کی طرف سے حسنی حسینی سید ہے، نجیب الطرفین آپ کا لقب ہے، حسنی حسینی سید ہیں، اور آپ فرمایا کرتے تھے میری رگوں میں حسین اور حسن کا خون ہے، اور جس کی رگوں میں اہل بیت کا خون دوڑتا ہے وہ ساری زندگی اہل بیت کا مشن لے کے چلتا ہے۔ آج بات کیا ہے، ہم کھا تو لیتے ہیں لیکن ان کی تعلیمات سے دور ہیں، ہم زندگی میں ان کا نام تو لیتے ہیں لیکن ان کی زندگی اور ان کی تعلیمات سے دور ہیں۔ آخری بات کروں گا، آخری بات ہے، اور آج کی محفل کا لب لباب کہنے
حضور علیہ السلام نے ہمیں یہی تعلیم دی، حضور کے عاشقوں نے ہمیں یہی تعلیم دی۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہمارے اندر احساس ختم ہو گیا، بھائی بھائی کا دشمن ہے اور رشتے ٹوٹ گئے، ہر چیز ختم ہو گئی، خوف خدا ختم ہو گیا۔ حضور نے دعوت کی تو ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ہاتھ کٹا ہوا تھا، ہاتھ نہیں تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ ہاتھ کٹا ہوا ہے تو حضور خود آگے تشریف لے گئے۔ حضور نے اپنے ہاتھوں سے لقمہ توڑا اور ان کے منہ میں ڈالا، سبحان اللہ، ان کے منہ میں ڈالا اور فرمایا یا تو کپڑے کیسے دھوتا ہوگا، تو کس طرح کھانا کھاتا ہوگا۔ یہ ہے تعلیم، یہ ہے احساس۔ اور اگر ہمارے اندر یہ احساس نہیں نا تو کوئی فائدہ نہیں، اور اگر ہمارے اندر یہ احساس آ جائے تو پھر وہ در تو اتنا بڑا در ہے کہ وہاں جو بھی آتا ہے ہمیشہ اسے ہر چیز ملتی رہتی ہے۔ میں جب مدینہ شریف سے واپس آ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ شعر آئے کہ وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، میں اس گلی کا گدا ہوں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، میں اس گلی کا گدا ہوں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے تو کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اور ایک انسان جب ابھی طالب رضا شاہ صاحب مدینہ شریف سے ہو کے آئے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضری کا شرف نصیب ہوا ہے، تو یہ حاضری بار بار انہی کی برکت سے ہے۔ تو جب بندہ ان کا ہوتا ہے نا تو کائنات ساری اللہ ان کی بنا دیتا ہے۔ آؤ اللہ سے شکوہ شکایت نہ کیا کرو، ان حضور غوث اعظم کی تعلیم ہے۔ اس حال میں خدا نے رکھا ہے کبھی راضی رہ کے دیکھو، پھر اللہ تمہیں اس حال میں رکھے گا جو تم کو پسند ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق۔